کیا آپ بھی چائنا میں اسکالرشپ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ہمیں کسی ایجنٹ کو فائل کرنے کی ضرورت ہے یا ہم خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ CISstudy.com آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک برانڈ نیو سیریز جس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کیسے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ CSE اسکالرشپ ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرا نام ڈاکٹر کاشف ہے اور میں چائنا میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ ہماری اپنی ایک چائنا میں ویریفائڈ کمپنی ہے CIS ایجو کنسلٹنٹس کے نام سے، جو کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی MBBS اور باقی بیچلرز پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے۔ تو اگر آپ کو MBBS کرنی ہے یا کوئی بھی بیچلر پروگرام چاہیے تو آپ ہماری CISstudy.com ویب سائٹ وزٹ کر کے یہ یونیورسٹی والا پورٹل آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو 22+ یونیورسٹیز مل جائیں گی جن کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے اور بہت ہی کم سروس چارجز کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ نے CSE اسکالرشپ کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس کس وقت ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو آپ نے CISstudy.com ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اور یہ والا CSE اسکالرشپ گائیڈ پیج اوپن کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ والے 2 بلاگ ملیں گے جس میں یہ پیڈ سروسز کے لیے ہے کہ ہم اگر آپ کو گارنٹی دیں گے کہ آپ کے لیے اسکالرشپ ہم اپلائی کریں گے تو یہ ایفیڈیوٹ ہے جو کہ آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کی کام کی چیز ہے جس پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ کے پاس اس طرح لسٹ آف ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار CSE اسکالرشپ کے لیے ایک بلاگ اوپن ہوگا جس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے اور کہاں سے آپ نے یہ ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں۔ ہم 2 سیشن رکھیں گے CSE اسکالرشپ کے لیے، جس میں ہم پہلے سیشن میں اسٹیپ 1 ڈاکومنٹ سے لے کر اسٹیپ 8 ڈاکومنٹس جتنے بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے ان کو بنانے کا طریقہ، ان کو ویریفائی کروانے کا طریقہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور جو ہمارا اگلا ویڈیو کا سیشن ہوگا اس میں ہم لائیو یونیورسٹیز کے پورٹل پر اور CSE اسکالرشپ کے پورٹل پر اپلائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس نمبر 1 پہ ڈاکومنٹ آ جاتا ہے پاسپورٹ۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اسٹیپ 2 پر چائنیز پروفیسر کو ای میل سینڈ کریں گے تب آپ انہیں لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی پاسپورٹ نہیں ہے لیکن میں بنوا لوں گا آپ کے ایکسیپٹنس لیٹر دینے کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیپ 2 آ جاتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر، ڈاکومنٹ نمبر 2 ریکمنڈیشن لیٹرز۔ ریکمنڈیشن لیٹر آپ نے کیسے بنوانا ہے، کس فارمیٹ کا ہونا چاہیے، آپ نے جسٹ اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک بلاگ اوپن ہوگا جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ریکمنڈیشن لیٹر آپ کا کس طرح کا ہونا چاہیے اور کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس بلاگ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو فارمیٹ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر کا فارمیٹ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ریکمنڈیشن لیٹر کا مطلب ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے اپنا لیٹسٹ میجر کیا ہے، اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے جہاں سے ماسٹر کیا ہے وہاں کے پروفیسر سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہے، اور اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے جہاں سے بیچلر کی ڈگری کی ہے وہاں کے پروفیسر سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہے، جس میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی کہ آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر کا کلر کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کے پروفیسر کی اسٹیمپ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کویشچن آنسرز اور ٹپس یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، آپ کو 2 بٹن ملیں گے جس میں 2 فارمیٹ ہیں، آپ دونوں ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں اور اپنے پروفیسرز کو دکھانا ہے جہاں سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ریکمنڈیشن لیٹر فارمیٹ 1 ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے یا پھر اس طرح کا ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے پاس اس طرح کا بھی آپشن ہے جو کہ ہمارے چائنیز پروفیسر نے ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے دیا ہے، وہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان کا ای میل ہوگی، ان کے کانٹیکٹ انفارمیشن ہوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ یہ آپ نے کیسے بنوانی ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی کویشچن آنسرز ہیں وہ آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ بلاگ اوپن ہو جائے گا۔
اس بلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کیسے بنوا سکتے ہیں، اور یہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کیا ہے، یہ آئٹس ہے یا کوئی اور ڈگری ہے، یہ نہ آئٹس ہے نہ کوئی اور انگلش کی ڈگری ہے، یہ صرف آپ کے لیے کنفرمیشن کرتی ہے کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے اپنا لیٹسٹ میجر کیا ہے انہوں نے انگلش میں پڑھایا ہے۔ تو یہ ان کا فارمیٹ ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فزیکل ایگزامینیشن فارم فار فارنرز، اور یہ کیسے بنوانا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ یہ بیسیکلی ایک میڈیکل فارم ہوتا ہے جو کہ باڈی کا کمپلیٹ چیک اپ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے بنوانا ہے اور اس کا فارمیٹ کیسے ہوتا ہے، تو یہ آپ کو اس بلاگ میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈی ایچ کی ہاسپٹل میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے یہ سارے ٹیسٹ کروانے ہیں اور انہیں بولنا ہے کہ یہ سیم اسی طرح فل کر دیں جیسے اس میڈیکل سیمپل میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اٹیسٹیشن کر دیں۔ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوگا ان سے آپ نے اسٹیمپ لگوانی ہے اور دونوں سائڈ سے لگوانی ہے۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے کہ آپ نے ہاف پیج کی ہاف اسٹمپ یہاں پہ لگانی ہے اور ہاف اسٹمپ نیکسٹ پیج پہ، جو کہ آپ جب ایمبیسی میں جاتے ہیں تب ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ بلینک پیپر آ جاتا ہے، بلینک فزیکل فارم، اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے قریبی ہاسپٹل میں جا کے وہاں سے فل کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیلتھ چیک اپ فارم جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور آپ اس کو کیسے فل کریں گے، میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کا نیم آ جائے گا، میل، فیمیل اور برتھ ڈے، اور یہاں پہ آپ نے وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹو لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بلڈ ٹائپ آ جائے گا، پلیس آف برتھ، نیشنلٹی۔ اس کے بعد ان سب میں نو کرنا ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں، آپ کی ہائٹ، ویٹ وغیرہ وغیرہ اپنے سیم چیزیں فل کروانی ہیں اپنے ٹیسٹس کے مطابق، اور اینڈ پہ آپ نے ڈاکٹر کی اسٹیمپ اور ڈیٹ لگوانی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آ جائے گا کہ میڈیکلی اینڈ فزیکلی فٹ، وہاں پہ وہ لکھ دیں گے نوٹ۔ اس کے بعد فزیشین جو ہے وہ سگنیچر کر دے گا۔ پھر ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے اسٹڈی پلان اور ریسرچ پرپوزل۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی۔ آپ نے صرف اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ اس بلاگ میں دیکھیں گے ہماری 2 ویڈیو سیریز ہیں، ایک انگلش میں ہے اور ایک اردو میں ہے۔ تو آپ کو ہر بلاگ کے ساتھ ایک انگلش میں اور ایک اردو میں ویڈیو مل جائے گی۔ تو اگر آپ انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں بھی یہاں پہ لنک مل جائیں گے۔ ہمارے پاس اسٹڈی پلان آ جاتا ہے، امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور ہم نے جب پروفیسرز کو ای میل کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سی وی اور اسٹڈی پلان یا ریسرچ پرپوزل ساتھ بھیجتے ہیں۔ اسٹڈی پلان وہ لوگ بھیجیں گے جو جنہوں نے بیچلر کمپلیٹ کی ہے اور وہ ماسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اور ریسرچ پرپوزل وہ لوگ کریں گے جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے آلریڈی۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس اسٹڈی پلان، آپ یہاں پہ سیمپل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کو یہ بٹن ملے گا۔ اسٹڈی پلان آپ کا کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسی طرح آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اپنا اسٹڈی پلان، اور سیم جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک فارمیٹ مل جاتا ہے، آپ نے سیم اسی طرح اپنے میجر کے مطابق ساری ڈیٹیلز لکھنی ہے، اپنی یونیورسٹی نیم، اور آپ جس میجر میں، جس ڈپارٹمنٹ میں، جس پروفیسر کو آپ لکھ رہے ہیں یا ای میل آپ سینڈ کر رہے ہیں، انہی کے مطابق آپ نے اپنا سارا ڈیٹا اسٹڈی پلان یا ریسرچ پلان لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے اٹیسٹیڈ نوٹرائزڈ بیچلر ڈگری۔ اف یو آر اپلائنگ، اگر تو آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیچلر کی ڈگری نوٹرائزڈ کروانی ہوگی۔ اگر آپ پی ایچ ڈی میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ماسٹرز کی ڈگری جو پریویس ڈگریز ہیں وہ بھی اٹیسٹ کروانی ہے، نوٹرائزڈ کروانی ہے۔ اور اگر آپ کی گریجویشن نہیں ہوئی اور آپ 7ویں یا 8ویں سیمسٹر میں ہیں تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ یونیورسٹی سے بنوا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک پروسیس آتا ہے ایچ ای سی سے یا اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹیشن کا، اس سے پہلے آپ نے اپنی ڈگریز جو بھی پروسیس ہو وہاں سے نوٹرائزڈ کروانی ہے، چاہے لائر سے یا ایمبیسی سے یا موفا سے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سی وی، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جب ہم پروفیسر کو ای میل سینڈ کرتے ہیں تو ہماری سی وی اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ اگر تو ہماری سی وی اٹریکٹیو ہوگی تب ہی ہم پروفیسر کو کنونس کر سکیں گے اور وہ ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ نے، اور آپ کے سامنے ایک بلاگ
کویشچن آنسرز کے ساتھ اوپن ہو جائے گا، جس میں آپ کے انگلش میں بھی ویڈیو مل جائے گی اور اردو میں بھی۔ اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ سی وی کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ سی وی کرنے کے بعد آپ نے اوپن کر لینا ہے WPS آفس میں، اور آپ کو یہ فارمیٹ مل جائے گا۔ اس میں آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ریپلیس پکچر پہ کلک کرنا ہے، آپ کی پکچر ریپلیس ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اپنا نیم چینج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، پاسپورٹ نمبر وغیرہ یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں، بلو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آبجیکٹیو لکھنا ہے کیا ٹو بیکم اے گڈ ریسرچر۔ پھر آپ نے اکیڈمک کوالیفیکیشن لکھنی ہے جہاں سے آپ نے اسٹڈی کی ہو، آپ نے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک دینا ہے، یہاں پہ ایئر لکھنا ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی سمری لکھ دیں۔ اکیڈمک کوالیفیکیشن آ جاتی ہے، آپ نے جو بھی ہائر گریجویشن ہائر سرٹیفکیشن لی ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کا اور اسکول کا نام اور ویب سائٹ ان کی مینشن کرنی ہے اور ایئر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ریسرچ اینڈ پروجیکٹس کے بارے میں آپ نے جو کچھ ریسرچ کی ہے اپنی پریویس لائف میں وہ آپ نے بتانی ہے، جو آپ آگے کرنا چاہتے ہیں وہ بتانا ہے آپ نے۔ پھر اکیڈمک پروجیکٹس کا ٹائٹل ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے جو آپ چوز کر رہے ہیں، اسی کے مطابق آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا ڈیٹا بیٹر رہے گا، اور فارمیٹ آپ نے یہی رکھنا ہے اور چینجز لازمی کرنی ہے آپ نے اپنے میجر کے مطابق۔ پھر آنرز اینڈ اچیومنٹ ہے، ٹریننگ اینڈ سکلز آپ نے لکھنے ہیں اور ایکٹیویٹیز لکھنی ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ پرسنل ڈیٹا دینا ہے اور ریفرنسز جہاں سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لیا ہے۔ ہم نے سٹیپ 2 پہ دیکھا تھا کہ ریکمنڈیشن لیٹر کیسے لینا ہے اور کس طرح، جو پروفیسر آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر دے گا ان کا ریفرنس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن بھی یہاں پہ لکھنی ہے۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس ایڈیشنل ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہے۔ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کس طرح بنوا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس چائنیز پروفیسرز کی ای میل کیسے آئیں گی، آپ چائنیز پروفیسر کو ای میل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کہ ہماری ای میل کس طرح کی ہونی چاہیے، ای میل کی باڈی کیسی ہونی چاہیے، اس میں ہم کیا لکھیں، سبجیکٹ لائن میں کیا لکھیں، ریکویسٹ فار سپرویژن انڈر CSE اسکالرشپ، یا ریکویسٹ فار ایکسیپٹنس لیٹر، یا ریکویسٹ ٹو بیکم اے سپرویئر۔ تو اس میں آپ جو بھی آپ کو ان تینوں میں سے جو اٹریکٹیو لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 فارمیٹ ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ میں آپ کو پہلے فارمیٹ ای میل باڈی اور ای میل فارمیٹ دکھا دیتا ہوں، پھر آپ نے اس ای میل فارمیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے۔ اس بلاگ پہ آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور فارمیٹ 1 اور فارمیٹ 2 آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہاؤ ٹو سینڈ اے چائنیز پروفیسر ای میل فار ایکسیپٹنس لیٹر، پھر یہ آپ کو چائنیز ورژن میں بھی مل جائے گا۔ آپ نے یہ انگلش میں اپنی فیلڈ اور اپنی یونیورسٹی اور پرسنل ڈیٹا کے مطابق آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے لکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس ای میل فارمیٹ باڈی 2 آ جاتا ہے، کہ مطلب کہ سیم لیکن کچھ چینجز کے ساتھ، جو آپ کو اٹریکٹیو لگے اور اچھا لگے آپ نے اسی کو ری ڈیزائن کر کے سینڈ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا سٹیپ کہ ہم چائنیز پروفیسرز کی ای میل کیسے فائنڈ کریں اور ان سے کانٹیکٹ کیسے کریں۔ تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ آنا ہے چائنا اسکالرشپ کے پیج پر اور پروفیسرز ای میلز پہ کلک کرنا ہے۔ drkashif.net آپ وزٹ کریں گے، آپ پھر اس کے بعد آپ نے چائنا اسکالرشپ کی مینیو میں کلک کرنا ہے اور آپ نے پروفیسرز ای میل، یہاں پہ 279 یونیورسٹیز ہیں جو کہ CSE اسکالرشپ کے انڈر ہیں، جس میں آپ کو ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیز کی ڈیٹیل مل جاتی ہیں۔ آپ نے فرض کریں آپ نے بیجنگ یونیورسٹی آف کیمیکل ٹیکنالوجی میں کسی پروفیسر کو ای میل کرنی ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے، تو آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پوری یونیورسٹی کا ڈیٹا، ہر پروفیسر اور ہر ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر کا لنک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ میکینیکل ڈیزائن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا پروڈکٹ ڈیزائن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا ڈپارٹمنٹ آف آٹومیشن میں آپ بیچلر ماسٹر کرنا چاہتے ہیں، یا PhD ان کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ سے ڈیٹیلز اور الگ سے لنکس ہیں، آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ آپ کے اپنے میجر کے مطابق چوز کرنا ہے۔ آپ نے اس لنک پر کلک کیا، آپ کو ایک چائنیز یونیورسٹی کی ویب سائٹ چائنیز لینگویج میں اوپن ملے گی۔ آپ نے اس کو گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کر لینا ہے۔ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے اور آپ کو یہاں پہ انگلش کا آپشن ملے گا۔ آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اس کو، اور یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس
कंग जी छियांग हमारे पास प्रोफेसर हैं, ली चांग PhD प्रोफेसर हैं, और इनकी रिसर्च डायरेक्शन देख लें। तो आपने अपनी फील्ड के मुताबिक किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करना है, और फ़र्ज़ करें इस प्रोफेसर की आईडी पे आपने क्लिक किया, आपको इनके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी कि इनकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है, इनका स्टडी प्लान क्या है, और ये अपने बारे में क्या लिखते हैं। अगर मैं भी उन्हीं की तरह लिखूं अपनी CV में, अपने स्टडी प्लान में, तो क्या मैं उनको कन्विंस कर सकूंगा या नहीं। तो ये सारी आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपनी रिसर्च करके और प्रोफेसर तक अप्रोच लेकर, और उनको कैसे कन्विंस करते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स की ईमेल्स फ्रंट पे शो हो जाती हैं और कुछ प्रोफेसर्स की ईमेल ब्लॉग के अंदर ही शो होती हैं। तो आपने हर एक प्रोफेसर की बायो को अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपने फैकल्टी में आना है, फैकल्टी एंड स्टाफ में आना है। उसके बाद ये देखें, जैसे यू युन पाओ एक प्रोफेसर हैं, शिनपो पिंगसाओ, तो ये उनकी आगे मेजर्स हैं और उनकी आगे ये जीमेल्स हैं। इसी तरह हर प्रोफेसर, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग से जीमेल अकाउंट्स हैं। आपने ये यहाँ से जीमेल फाइंड करनी है। अगर आपको आपके मेजर के मुताबिक या आपके जो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वो आपको इस ब्लॉग में ना मिले, तो आप गूगल पे सर्च करके उस यूनिवर्सिटी का नेम और फैकल्टी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है, जो कि अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवानी है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको प्रोफेसर रिप्लाई नहीं देते और आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो आपने इसका वेट नहीं करना। आपने बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के CSE स्कॉलरशिप वेबसाइट पर और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना शुरू कर देना है। इस तरह ना हो कि आप एक्सेप्टेंस लेटर के वेट में बैठे रहें और डेट ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जो कि आपने अपने करीबी पुलिस स्टेशन से बनवानी है। और ये हमारी जो है ये अटेस्टेड है, तो आपको बगैर अटेस्टेड बनवा के प्रोफेसर को सेंड करनी है एप्लीकेशन के वक्त। जब आप वीज़ा लगवाएंगे तो आपको ये अटेस्ट वगैरह करवानी पड़ेगी मुफा से और एम्बेसी से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइट्स या HS के लेवल 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास आइट्स की डिग्री है या HS के लेवल 5 की डिग्री है तो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोफेसर्स आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है जब टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट का मतलब कि हम कोई भी फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं ले रहे। तो इसका फॉर्मेट ये होगा, आपने इसी तरह एक पेज बनवाना है, उसमें अपना नेम, ईमेल, सब कुछ वो सारी डिटेल डाल के और मैं इसी तरह ये वाला कंटेंट लिख देना है। और ये रिक्वायरमेंट है स्पेशली फॉर सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास है एफिडेविट फॉर बैंक स्टेटमेंट। ये आपने जो आपके गार्डियन होंगे वो आपको लिख कर देंगे कि मैं इसकी खर्चे की देखभाल करूँगा और ज़िम्मेवारी लेता हूँ, वो एफिडेविट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू मेक अ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, और इस ब्लॉग में आपको सैंपल मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट भी लाजमी तौर पर चाहिए होती है। तो यहाँ तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपने ये डॉक्यूमेंट्स CSE स्कॉलरशिप की डेडलाइन से पहले ओपनिंग से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। और उसके बाद ये हमारे पास क्विक चेक लिस्ट आ जाती है। पासपोर्ट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, स्टडी प्लान, नोटराइज डिग्रीज, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट, CV, एक्सेप्टेंस लेटर, पुलिस क्लियरेंस, आइट्स और HS के 5, मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट, एफिडेविट फॉर बैंक स्टेटमेंट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। जब आपने ये देखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो बस आपके पास सिर्फ 2 काम बचेंगे और वो होंगे CSE स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पे धड़ाधड़ अप्लाई करना है और हर यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपका मेजर मैच करता हो वहाँ पे हर जगह पे अप्लाई करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे अपने दम पर, किसी की मदद के बगैर। और हाँ, अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। और CIES स्टडी को मत भूलना और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे CIESstudy.com वेबसाइट को।
اور ہمارے یوٹیوب چینل اور پیجز کو، اور ہم بس آپ کے سپورٹ کے منتظر ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگلے سیشن میں ملتے ہیں جب ہم اسکالرشپ، یونیورسٹیز کی اسکالرشپ ویب سائٹ پورٹل پر اور سی ایس سی اسکالرشپ کے پورٹل پر اپلائی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ Hey everyone, I am here on behalf of CIES Consultancy Agency. Are you dreaming of studying in China, whether it's for MBBS, engineering, business, or language studies? China has world-class universities, modern campuses, and a rich culture waiting for you. At CIES Study, we help international students like you get admission to top Chinese universities without stress or any confusion. Our team supports you through every step, from selecting the right courses, applying to universities, preparing your documents, getting your visa, and even helping you settle in China. So, if you are dreaming of receiving your admission letter like this one, what are you waiting for? Contact us today and let's begin our journey together. Thank you for watching and see you in China. 再见。